بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن پاک، اس کی سمجھ جو ہر مسلمان کے پاس ہوتی ہے، اور اس صحیفے کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس میں دیت اور قیدیوں کی رہائی سے متعلق احکامات ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال خزاعیہ قبیلے والوں نے اپنے ایک مقتول کے بدلے بنی لیث قبیلے کے شخص کو قتل کر ڈالا۔ جب اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبے کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی والوں کو روک دیا۔ راوی کو شک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ سن لو، مجھ سے پہلے مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ جان لو، مکہ اس وقت بھی حرمت والا ہے، لہٰذا نہ وہاں سے کوئی کاٹا نہ توڑا، نہ درخت کاٹا جائے اور نہ گری پڑی چیز اٹھائی جائے، سوائے اس کے جس نے اس کا اعلان کرنا ہو، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو دیت لے اور یا قصاص۔ اتنے میں اہل یمن سے ایک شخص ابو شاہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذخر گھاس کی اجازت دیجئے، ہم اس کو گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اذخر کاٹ سکتے ہو۔